قدرت اللہ شہاب ڈپٹی کمشنر کی ڈائری میں لکھتے ہیں، بغیر اطلاع دیے دور دراز دیہات میں گھومنے کا مجھے بے حد شوق ہے۔ اس طرح ایک انسان کی آنکھ ان نظاروں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس دور افتادہ گاؤں میں مجھے ایک استبل نظر آیا جو دراصل وہاں کا ہسپتال تھا۔ ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑو بیٹھے تھے اور اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھے نسخے لکھ لکھ کر دے رہے تھے۔ مریضوں نے کرسی کے چاروں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ کیا مرض ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہر مریض سے سوال کرتے تھے۔ مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھا اور ڈاکٹر صاحب بڑی سرعت سے نسخہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ مریض نسخہ لے کر بغیر کوئی دوا مانگے وہاں سے چلا جاتا تھا۔ میری خاکی پتلون اور سفید بشرٹ کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے سامنے ایک بینچ پر بٹھا لیا جس پر ان کا حقہ اور پاندان پڑا تھا۔ انہوں نے کئی بار مجھے دوسرے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے جواب دیا، میری تکلیف ذرا پیچیدہ ہے، اس لیے میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کروں گا۔ جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیر سگالی سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے نہایت سنجیدگی سے اپنی تکلیف بیان کی۔ ڈاکٹر صاحب، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پھرتی سے اپنی ٹانگیں کرسی سے نیچے اتار لیں اور اینک کے خول کے اوپر سے مجھے غور سے گھورا۔ جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ میری تراش خراش اور وضع قطع میں ڈپٹی کمشنری کی کوئی علامت نہیں ہے تو وہ پھر کرسی پر اکڑو بیٹھ گئے اور ایک کاغذ گھٹنے پر رکھ کر نسخہ لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ مجھے یقین ہے وہ میرے لیے بدہضمی کا علاج تجویز فرماتے، لیکن عین اسی وقت گاؤں کے نمبردار نے وہاں پہنچ کر میرے جنون کا راز فاش کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کوارٹر میں گئے اور کچھ دیر کے بعد شیروانی پہنے ہاتھ میں اسٹیتھوسکوپ لے کر برآمد ہوئے۔ اب انہوں نے خالص افسرانہ انداز میں میری تشریف آوری پر خوشنودی کا اظہار فرمایا اور مجھے ہسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ ڈسپنسری میں کوئی دوائی موجود نہ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ڈسٹرکٹ بورڈ میں ہسپتال کا بجٹ تو سال کے شروع میں منظور ہو جاتا ہے، لیکن دوائیوں کا اسٹاک سال کے آخر میں یا اگلے سال موصول ہوتا ہے۔ اس تاخیر کا ہسپتال کے ہر دل عزیز ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ دوائیاں موجود ہوں یا نہ ہوں مریض آتے رہتے ہیں، بلکہ مریضوں کی تعداد میں متواتر اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس مقام پر پورے 9 برس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ انہیں فخر تھا کہ اس دوران ملیریا کے مریضوں میں 75%، پیچش کے مریضوں میں 50% اور خارش کے مریضوں میں 45% کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈسپنسری کا آخری معائنہ 1931 میں ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے ہسپتال کا انڈور وارڈ بھی دکھایا جس میں غالباً ان کی بھینس باندھی جاتی تھی، کیونکہ ایک کونے میں تازہ گوبر کے نشان تھے جسے ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزٹر بک پیش کی کہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ میں نے فی البدیہہ عرض کیا، دنیائے طب میں یہ ہسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا خاصا بندوبست ہے۔ گوبر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں ہے۔ چند ماہ بعد جب میں دوبارہ اسی ڈسپنسری کو دیکھنے گیا تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بدستور بندھی ہوئی تھی، لیکن وزٹر بک کے جس ورق پر میرے پہلے معائنے کی رائے درج تھی وہ غائب تھا۔